اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اذان عند القبر کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک فروعی مسئلہ ہے اور اس پر امت مسلمہ کو لوگوں نے بہت سارا الجھا دیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں اذان عند القبر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ورنہ تو نماز بھی پھر پڑھنی پڑے گی، نماز بھی پڑھی جائے گی بعد۔ نہیں بھائی، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ۔ تو قبلہ آپ مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ ایسا نہ کریں۔ نماز پڑھنے کا جو معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ قبروں پہ نہ بیٹھا کرو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اگر مفتی صاحب کا یہ خیال ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد نماز ہوتی ہے، تو جو اذان عند القبر ہوتی ہے اس کے بعد بھی پھر نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے مفتی صاحب، جیسے کہ بعد میں ہم بیان کریں گے، بعض اوقات اذان دی جاتی ہے اس کے بعد نماز نہیں ہوتی۔ اس کے حوالہ جات انشاءاللہ ہم بعد میں کوٹ کرتے ہیں۔ جیسے نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، اس کے بعد کون سی جناب نماز کی ادائیگی ہوتی ہے؟ تو بچے کے کان میں اذان دینے کے بعد نماز نہیں ہوتی، تو اسی طرح اذان عند القبر جو ہوتی ہے اس کے بعد بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اذان اس وقت اس کے کان میں دی جاتی ہے اور اس کی جو نماز ہوتی ہے تو وہ نماز جنازہ ہوتی ہے جو آخری وقت اس کی وہ ادا کر لی جاتی ہے، تو عجیب ہے، یہ کیسی عجیب و غریب نماز ہے جو اتنے عرصے کے بعد جناب اذان کے بعد اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے نا کہ کسی کو جب بچہ پیدا ہو نا تو اس کو یہ مشورہ دیا کریں کہ ہم اس کے کان میں اذان پڑھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی اذان پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو کہے نا بھائی بچے کو اذان کان میں دلوا لیں اور ہم یہ اذان جو پڑھ رہے ہیں یہ اس کے جنازہ کی اذان پڑھ رہے ہیں، تو عجیب یہ کارستانی ہے۔ تو خیر، اور دوسرے صاحب ہیں یعنی کہ مولانا ایوب قادری صاحب، وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دینا۔ تو وہ کہتا ہے جس کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کی قبر میں آتا ہوگا شیطان، ان کی قبر، مقصد یہ ہے کہ شیطان قبر میں آتا لہٰذا اس کو بگانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور دورہ تحقیق المسائل وہ کروا رہے ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ جناب وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں یہ تحقیق المسائل کے اندر کہ آتاؤ مالا کا اذان دینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا محبت کی بات ہے، جس کی محبت تھی اسی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا۔ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، جیسے مشکات شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہو ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کا محبت اور پیار کا اتنا انداز تھا، انہوں نے فرمایا حامد رضا میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دیں تاکہ 7 دفعہ شیطان جو ہے نا وہ ڈس پیچھے سے کرے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ محبت کی بات ہے نا جی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پارکردہ آگوش جناب گھمن صاحب ہے، اور حضرت گھمن صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ اتنا مسند بندہ ہے جو مشکات کی روایت پڑھ رہا ہے اور آتاؤ مالا کا، جس کو ثلاثی مجرد اور مزید فی کے بارے میں امتیاز نہیں حاصل نہیں ہے، اور مالاکانی تسنیہ کو مالاکا پڑھ رہا ہے، جس کو تسنیہ کے بارے میں کوئی پراپر علم معلوم نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، وہ بندہ جناب اعلیٰ حضرت پہ تبصرے کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی علیہ الرحمہ پر تبصرہ کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی جناب یتیم العلمی حالت پہ ماتم کرنا چاہیے، بعد میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر آپ کوئی کریں، اس پہ کمنٹ کریں۔ تو خیر، مفتی طارق مسعود صاحب اور جناب ایوب قادری صاحب، آپ تو بڑے حنفی ہیں نا، دائیں جائیں تب بھی حنفی، بائیں جائیں تب بھی حنفی، ہر طرف آپ حنفی ہونے کا شور مچاتے ہیں۔ تو یہ آپ حنفی ہیں تو اذان عند القبر، یہ دیکھیں فتاوی شامی کے اندر سید امین ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن پر اذان دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت اذان دی جاتی ہے، مسنون ہے، اور اسی طرح غم کے وقت
اذان دینا مصیبت کے وقت دکھ کے وقت اذان دینا مستحب ہے، اور اسی طرح نو مولود بچہ ہو تو اس کے کان میں اذان دینا یہ مستحب ہے۔ یہ جناب والا رد المختار علی در المختار جناب صفحہ نمبر 683 پہ یہ بات وہ نقل کرتے ہیں، وَعِنْدَ إِنزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ، جس وقت میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس وقت بھی اذان دینا یہ مسنون ہے اور مستحب اور مباح عمل ہے۔ اس واسطے آپ کس بات کا شور مچاتے ہیں، امت مسلمہ کو کیوں انتشار کا شکار کرتے ہیں؟ تو یہ تو حنفی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اور اس حوالے سے فتاوی شامی کے اندر یہ باقاعدہ مذکور ہے، ثبوت مل گیا مفتی صاحب، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر تمہیداً ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو یہ اذان عند القبر ہے نا، یہ ایک مستحب عمل ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک مستحب اور جائز عمل ہے۔ اس کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، تدوین قرآن کے موقع پر جب مسئلہ پیش آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیسے جمع کروں، کیف افعل شیئا لم یفعل رسول اللہ، کہ میں وہ کام کیوں کروں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر فاروق تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی کہا کہ جس کو حضور نے نہیں کیا تو وہ میں کیوں کروں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلم یزل یراجعنی حتی شرح اللہ بذالک صدری ورأیت فیہ اللہ ذراع عمر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، میں وہ بات سمجھ گیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سمجھ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گو آپ نے یہ کام نہیں کیا، تدوین قرآن والا کام نہیں کیا، آپ کی توجہ نہیں گئی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا۔ واللہ ہوا خیر، کہ اللہ کی قسم یہ بہترین کام ہے، یہ تدوین قرآن والا مسئلہ جو ہے کام جو ہے غلط کام نہیں ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے، لہٰذا حضور نے نہیں کیا تو آپ کی توجہ نہیں گئی۔ لیکن اس کا یہ نتیجہ نکال لینا تو بعد میں صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پہ اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا تدوین قرآن کے مسئلے پہ۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سارے مسائل جن کے اندر امت مسلمہ کو 20 مسائل ایسے ہیں کہ امت مسلمہ کو ان مسائل کے اندر الجھا دیا گیا اور کہا گیا فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، جب حضور نے نہیں کیا اس کے باوجود صحابہ کرام کرتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں کیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ ہے کہ جو بھلائی والا ہو اور اس پہ ممانت بھی نہ آئی ہو، وہ بہتری والا کام ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اس واسطے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہماری قبر میں شیطان نہیں آتا۔ اس حوالے سے حکیم ترمذی نے نوادر الرسول فی معرفت احادیث رسول اور تفسیر در منصور کے اندر باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کے تحت یہ بات کوٹ کی ہے کہ لکھا ہے، روایت لے کے ہیں وَإِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ مَن رَبُّكَ يَرَى الشَّيْطَانَ فِي صُورَةٍ يُشِيرُ إِلَى نَفْسِهِ أَيَّنَ رَبُّكَ، کہ جس وقت میت سے سوال ہوتا ہے نا تو میت قبر کے اندر شیطان دیکھتی ہے، ایک صورت میں شیطان آتا ہے جو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ تو کہے کہ میں تیرا خدا ہوں، اے انا ربک۔ اس وجہ سے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو میت کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو، استغفروا لاخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل، کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے جناب ثابت قدمی کی استقامت کی دعا کرو کیونکہ آپ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر در منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت پھر موجود ہے کہ کانوا یستحبون اذا وضعوا المیت فی قبرہ، لوگ مستحب سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ میت کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں تو اس بات کو مستحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی دعا کریں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ دفناتے وقت یہ کہیں اور دفنانے کے بعد یہ بات کریں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم اجرہ من عذاب القبر و عذاب النار و من شر الشیطان، کہ یہ لوگ علماء پسند سمجھتے تھے، مستحب سمجھتے تھے کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی شرارت اور اس کی شر سے محفوظ رکھے۔
تو یہ باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی قبر پہ 7 مرتبہ اذان دینے کا کہا اس لیے کہ ان کو شیطان سے بڑی یاری ہے, بڑی دوستی ہے. تو ہماری تو دوستی نہیں, جن کی دوستی ہے ان کی قبروں میں یہ آتا ہے, ہماری قبر میں تو نہیں آتا. حضرت والا آتا و مالا کا 2 فرشتے آتے ہیں. تو یہ 2 فرشتے جو آتے ہیں نا, پھر یہ یاری جو ہے نا, یاری قبلہ یاری شیطان کو اپنے پاس بٹھانے میں یاری کا ثبوت ہے. جو بگاتا ہے نا اذان دے کے, یہ یارانے کا ثبوت نہیں ہے. آپ تو بلکہ نسلوں سے آپ اس کی خوش اچینی کر رہے ہیں. وہ خلیل احمد صاحب براہین قاطعہ کے اندر وہ لکھتے ہیں نا کہ شیطان اور ملک الموت کی یہ وسعت تو نہ سے ثابت, فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نس سے قطعی ہے. کہ شیطان کو تو یہ غیب کا علم ایسے نس سے پتہ چلتا ہے, لیکن حضور کو یہ علم غیب کہاں سے آگے, اس پر کوئی نس ہی نہیں ہے, کوئی دلیل ہی نہیں ہے. لہٰذا یاری جو ہے نا, یاری آپ کی یہ جناب بیگانی نہیں, اپنی یاری. پھر اس حوالے سے کہ قبر پر اذان پڑھنا, اس کے اندر باقاعدہ اس حوالے سے روایت موجود ہے. طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 بلال بن رباح کے تحت یہ لے کے آئے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن بلال, کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقبر, ابھی حضور کو قبر میں نہیں رکھا گیا ہوتا, اس وقت یہ اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں. فقان اذا قال اشهد ان محمد رسول اللہ, تو جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشهد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, انتہب الناس فی المسجد, تو لوگ جو ہیں مسجد کے اندر سسکیاں لے لے کے وہ روتے ہیں, وہ بہت زیادہ روتے ہیں. قال فلما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ابو بکر اذن الی آخر, تو فرماتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اذان کہیں, آپ اذان پڑھیں. تو یہ جناب جو آپ اڑدیاں چھٹ دے ہو نا کہ یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ثبوت نہ بھی ہو پھر بھی یہ بلائی کا کام ہے. یہ مختلف روایات ہیں, کسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تعلیل کی, کسی میں استقامت کی دعا کروانے کا ذکر کیا گیا, کسی میں تلقین کا کہا گیا. یہ ساری چیزیں مقصد یہ ہے میت کو راحت پہنچانا, میت کو سکون پہنچانا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, اور یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے, وصیت کرتے ہیں اگر میت کے پاس, میت کی قبر کے پاس صرف ٹھہرنے سے مردے کو سکون ملتا ہے, اس کو راحت پہنچتی ہے, تو کیا خیال ہے اگر اس کے لیے ذکر اذکار کیا جائے, اس کو تلقین کی جائے, کوئی کلمہ شہادت کو اذان پڑھ لی جائے, تو کیا اس کو راحت نہیں پہنچے گی, اس کو سکون نہیں پہنچے گا؟ یہ کیسا دماغ ہے, یہ کیسے خیال ہے. تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر حدیث نمبر 2042 تحت آدم نبی یکنا ابا محمد, اور اسی طرح تقریب البغیہ للحیتمی باب الاذان کے اندر اور حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے, نازل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر. آخر میں پھر فقال له امام محمد ھذا فقال ھذا آخر والدیکا من الانبیاء, کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام جب وہ اترتے ہیں تو حضرت آدم وحشت محسوس کرتے ہیں, خوف محسوس کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اذان دیتے ہیں تو ان کی وحشت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ محمد جو کل آپ اذان کے اندر پڑھ رہے ہیں, یہ محمد کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ محمد وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام میں سے آپ کے آخری ولد ہیں, آپ کے آخری بیٹے ہیں, آپ کے آخری صاحبزادے ہیں. تو یہ قبر بھی چونکہ وحشت کا گھر ہے, تو وحشت کو ختم کرنے کے لیے اذان دی جاتی. اور اسی طرح جناب والا المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغفلت لكم الغول فنادوا بالاذان فان الشیطان اذا سمع النداء ادبر وله جصاص. آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو, کوئی پریشانی لاحق ہو, تو اس وقت اذان دیا کرو, کیونکہ اذان سن کر شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. تو یہ قبر کے اندر جو ہے یہ پریشانی بنتی ہے, اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرما دیا کہ پریشانی جب آئے, کوئی مصیبت لاحق ہو تو اذان دے لیا کرو. تو قبلہ حضور والا
یہ سراسر آپ کی جناب یہ ہٹ درمی اور تعصب ہے جس کی بنا پہ آپ بار بار یہ لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سلجھانے کی بجائے مسائل کو الجھانے میں ڈالتے ہیں، الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو یہ فخر کرنا چاہیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موقع اس کو عطا کیا ہے، اس امت کو کوئی نہ کوئی موقع عطا کیا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈیں، تلاش کریں، ذکر فکر کریں۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تحلیل کی، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جناب والا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفنانے کے بعد یہ تسبیح و تحلیل کی ورد وظیفہ کیے۔ تو کبھی استقامت کی روایت ملتی ہے، استقامت کی دعا کرو، کبھی ان کے لیے اللہ اکبر کہو، کبھی سبحان اللہ کہو، کبھی اذان کی روایات ملتی ہیں۔ تو سب کا مقصد یہی ہے کہ میت کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اور جتنا ہو سکے میت کو مانوس کیا جا سکے اور اس کے سوالات قبر کے حوالے سے اس کی مدد کی جا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔